ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام۔ جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور نگاہ کرم اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جسے جو کچھ بھی ملا ہے وہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ ادب رب کے نام کا اور اللہ کی یاد کا جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا ہمیں اس کی وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے گا لائق انعام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق اور رضا کے بغیر ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ کا ذکر کر سکے۔ ہزاروں انسان لاکھوں کروڑوں دنیا میں گھوم رہے ہیں، موجود ہیں، لیکن جسے خود یار نے چاہا اسے پھر یاد یار آئی کہ جب وہ چاہتا ہے، جب نگاہیں کرم کرتا ہے تو زبان پہ اپنی یاد اور زبان پہ درود و سلام جاری کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ رب کی انعام ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہم محافلوں میں شریک ہوتے ہیں، ذکر کی مختلف محافلوں میں، لیکن ہمیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ سب سے پہلے ہم نے دل میں نیت کو دیکھنا ہے۔ کسے؟ نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ ہم خالص آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات بہت رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گمان اور نیت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ بندہ جو گمان کرے، نیت کرے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کرم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق بخشی اور اپنی یاد کے لیے قبول کیا۔ کہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، ندامت نہیں ہوگی، بجز وہ گھڑی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی۔ جنت غم کی جگہ نہیں ہے، خوشیوں کی جگہ ہے، لیکن وہاں بھی صرف دکھ ایک ہی بات کا ہوگا، کاش کہ دنیا میں اللہ کو اور یاد کر لیتے ہیں۔ جب وہاں کے درجات مقامات دیکھیں گے تو جس جگہ جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جس جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس جگہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جس بستی میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس بستی پہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس شہر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس شہر پہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس خطے میں، جس ملک میں اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور رحمت اللہ کی ایسی ہے کہ جب جس جگہ وہ رحمت برستی ہے تو اللہ رب العالمین وہاں پہ بڑے بڑے انعام اکرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے کیا ہیں؟ چراغ۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں کہ جن کے برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ فتنے جو ہوتے ہیں نا دور ہو جاتے ہیں اخلاص کی برکت سے۔ تو یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی توفیق، بس میں تھوڑا سا نیت کے اوپر غور کر کہ نیت کیا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی محروم نہیں جائے گا، نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا سودا پھر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ سودا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کسی کا قرض اپنے پہ نہیں رکھتا، وہ فوراً دیتا ہے، وہ فوراً دیتا ہے، اور دیتا اپنی شان کے مطابق ہے۔ یاد رکھنا کہ ہم اللہ کو اللہ کے لیے یاد کریں گے، پھر اللہ کی رحمت اسی حساب سے ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر ایک بندہ نماز میں کھڑا ہے، مسجد میں آیا، نماز میں شریک ہوا، اس نے حاضری دی، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری تھوڑی ورزش ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے، یہ بس نیت یہ کر کے کھڑا ہو جائے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز کی بنیادی فرائض میں سے پہلا فرض ہی نیت ہے
کہ جب نیت ہی انسان کی نہیں، تو اسی لیے حدیث پاک میں کہ اعمال کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پہ۔ ادھر میری طرف بھی دیکھتے رہو، بس چھوڑ دو، کھیلتے رہیں گے۔ تو بچوں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جو معصوم ایک بزرگ اور ایک بچے جس گھر میں ہو، اللہ پاک ان کو ان کی برکت سے رزق بھی دیتا ہے اور رحمت بھی برساتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ ان کی برکت سے اللہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ ایسی رحمت ہے اللہ کی، یہ بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدہ کرنے والی پوری کائنات کے سردار جو شریعت کے بانی ہیں، طریقت کے بانی ہیں، اور رب کے محبوب ہیں، آقا ہے، مولا ہے، جن کے صدقے ساری کائنات کو رب نے بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت تک انسانوں کو پیغام دیا کہ آپ جب سجدے میں تھے، امام حسن و حسین آپ کے اوپر سوار ہوئے، تو شریعت کا بانی ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جو مسائل جن کے قدموں سے نکلے ہوں معاملات، انہوں نے سجدے کو طویل کر دیا لیکن ان کو اتارنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ نے سجدے کی حالت میں اپنی گردنیں اٹھا کے اشارے شروع کیے، تو حضرت مولا پوری کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سجدے میں اشارہ کر کے کہا ان کو مت اتارو، جب تک یہ بیٹھے ہیں میرا سجدہ اور طویل رہے گا۔ یہ پیغام ہے۔ تو بڑوں سے شفقت، حدیث میں آتا ہے بچوں سے شفقت، بڑوں کا ادب، بزرگوں کی خدمت، محبت، یہ جو جس کے دل میں ہوگی وہی ایمان والا ہے، یاد رکھنا۔ تو یہ ایک فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ اگر جو ہم یہاں اسی بیٹھے ہیں نا، جیسے انہوں نے نیت کی بھئی یہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، ہم سب یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہاں جب نیت کر لی اہل خانہ نے کہ ہم نے آج اللہ کا ذکر کروانا ہے، اور جس وقت سے دل میں یہ نیت ہو چکی ہے اس وقت سے رحمت برسنا شروع ہو گئی اللہ کی۔ ضروری نہیں کہ ہم آئیں، ہمارا انتظار، نیت اللہ نے اس جگہ پہ رحمت نازل کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہاں میری یاد ہوگی، میرا نام لیا جائے گا، میرا ذکر ہوگا۔ ان کی نیت کی برکت سے رحمت برسنا شروع ہو گئے، وہ انوارات، وہ فیوزات شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ایک اللہ کو ادا پسند آ جائے گا، اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ وہ نقطہ نواز ہے، اس کے ذکر کرنے والے نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، چرندے، پرندے، سمندر کی مچھلیاں ہیں، آسمانوں میں ملائکہ ہے، فضاؤں میں اس کی یاد، اس کے ذکر کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، پوری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اس کو ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کا نام لیں، ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وہ حی القیوم ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ رحمت ہے۔ تو اللہ وہ ساری رحمتیں برکات سمیٹ کے ہماری طرف کر دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دل کے اندر ایسا نور، ایسا حوصلہ اور ایسا صبر پیدا کر دے گا کہ انسان دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، جو پریشانیاں، غم، ٹینشنیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ نجات عطا کر دے گا۔ جو لوگ ذکر سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے جڑے رہتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو کبھی غم کے قریب جانے نہیں دیتا۔ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، بہت زمانے پہلے مطالعہ کیا، لکھا اللہ اپنے ولیوں کے دل کو غم پروف کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ غم پروف، کہ غم آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ والوں پہ بھی آزمائش ہوگی، حالات ہوں گے، لیکن یہ آپ دیکھیں گے، اس بات کی گواہی خود دیں گے جن جن ولیوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ اور ہم نے ایسے ولی دیکھے ہیں جن کے جو آزمائش، امتحانات کے پہاڑ تلے دبے ہوئے، لیکن ان کے چہروں پہ جو چمک اور جو بشاشت ہے وہ دنیا کے کسی انسان میں نہیں ملے گی۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ غم اوپر منڈلاتے ہیں، لیکن اس غم اور درد سے وہ اور اللہ کے تقرب میں جاتے ہیں، قرب میں جاتے ہیں۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں آزمائش آئے گی، امتحان آئیں گے، پریشانی آئے گی، مومن کا کام یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ کو پا جائے، کہ بس وہ اپنی نیت یہ کر لے اللہ میں صبر کر رہا ہوں تیری خاطر، آ تو گئی پریشانی، آنی تھی آ گئی، صرف نیت اس نے تبدیل کی، سمجھو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کا سبب بنا دے گا۔ یعنی کہ مومن ہر اپنی نیت سے اللہ کے قرب میں جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اس میں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں، اور اللہ یہ اس بات کے اوپر ایک ذرا شک نہیں ہے کہ جو بات آقا اور مولا ساری کائنات کے سردار، جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی پوری کائنات نہ جنت ہو سکتی ہے، ان کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جس جگہ پہ
یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جوگ در جوگ وہ ملائکہ اتنی بلندی پہ چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخر میں ایسی محفل جہاں اللہ کی یاد ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک منادی کو اعلان کروا دیتا ہے کہ اللہ نے ان تمام اہل محفل کی بخشش کر دی ہے۔ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ جگہ ہے، اس کو عام نہ سمجھیں۔ ہم دنیا کے لیے دن رات بھاگ رہے ہیں اس میں کہ کسی طرح ہم دنیا میں سکسیس ہو جائے، ہمیں تھوڑا سا دنیا کا نظام ترتیب سے مل جائے۔ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ کہہ رہا ہے ساری کائنات میرے پاس، یہاں کے سارے خزانے میرے پاس، یہاں کی ہر چیز میرے پاس ہے، تو میری طرف متوجہ ہو، میں دنیا کو تیرے قدموں کی طرف کر دوں گا، تو صرف میری خاطر صبر کر، میری خاطر برداشت کر، میری خاطر سے، میری خاطر تو اپنے آپ کو دبا دے، اپنے آپ کو جھکا دے، تو تیرے اندر سے ایسی خوشبو پیدا کر دوں گا کہ تیرے دل میں اس آزمائش کے صبر کی برکت سے تیرے دل کو اتنا معطر کر دوں گا کہ اس کی خوشبو کی مہک وہ لوگ جو تیرے دشمن بنے ہوئے تھے وہ تیرے محبوب بن جائیں گے۔ کر کے تو دیکھیں، صبر لے کر آئیں، برداشت لائیں، غیبت سمجھ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ حسد سے دل کو صاف رکھیں کہ جو جتنا اللہ جس کو دے رہا ہے وہ رب دے رہا ہے، اور اپنے دیے ہوئے پہ جو خود کے پاس ہے اس پہ ڈریں کہ مالک ایسا نہ ہو ہم کسی سے حسد کریں، ہم سے ہماری نعمت چھن جائے، کیونکہ اللہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں غیبت کی تفصیل میں کہ یہ غیبت در حقیقت انسان سے نہیں، انسان کو رب کی دی ہوئی نعمت سے کی جاتی ہے، اور رب کی دی ہوئی نعمت سے حسد کرنا، جلنا ایسا ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف، کہ اللہ ایک چیز دے رہا ہے اور تمہیں تکلیف ہے، تو یہ ناشکری کی سب سے بڑی جگہ ہے، اور ادھر اس کی ناشکری کی وجہ سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمتیں ہم سے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، غیبت شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اگلا قدم نہیں اٹھاتا، ہمارے وسوسے۔ تو یہ ذکر کی برکت سے تزکیہ قلب، نفس کی اصلاح، جس میں یہ باطنی جو مرض ہیں، حسد، غیبت، تکبر یہ کہ انسان سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بس میں ہوں، میرے سے ہوں، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اسی لیے ہم یہ بات بار بار عرض کرتے ہیں کہ اپنی نیت کو صحیح رکھیں۔ یاد رکھنا نیت کو، جب ہم اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے 2012، 13، 14، 15، ابھی تک ساتھی سارے تعلق والے ہیں، اس لیے بتاتا ہوں کہ روزانہ جب محفل میں جاتا تھا 2 رکعت پڑھ کے ہمیشہ ترتیب دی، اور اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے ہر محفل میں، اور اس کے بعد یہ دعا کرتا تھا اللہ صرف تیرے لیے جا رہا ہوں اور مجھے تو چاہیے۔ تو پھر جب وہاں جاتے تھے تو فقیروں کے سینے تو ویسی نسبت کے نور سے بھرے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے اوپر تو رحمت الہی ہر وقت رہتی ہے، تو جب ہم اپنے پیالے کو سیدھا کر کے اللہ کے لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں وہاں اپنی شایان شان عطا فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ طریقہ ہے، ہم یہ آپ بیٹھ گئے، آ گئے، بس نیت کو فوراً اللہ کی رضا پہ لے آئیں، اور نیت کر لیں کہ اللہ جتنے گناہ زندگی میں ہوئے، نافرمانی ہوئی، انسان ہے، کمزور ہیں، ہو گئی، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، قدم اٹھائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سب کو، کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو برکت بنائے، اس گھر کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے، اور اس تسلسل کو، اس فیض کو قیامت تک جاری فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اعجاز بھائی ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے فیضان کا ذریعہ بنائے، اور اس سلسلے کو قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ جب رستے میں بندہ آ رہا تھا تو رستے سے ہی الحمدللہ ایک کیفیت تبدیل ہو گئی تھی، وہ اہل خانہ کا اخلاص ہوتا ہے، جو جتنے اخلاص سے رکھتے ہیں نا اس کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے، ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ کرے، اور اللہ پاک ان کی سوچوں سے زیادہ ان سب کو عطا فرمائے، ان کو، ان کے تمام خاندان کو اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر دے، اور ان کے والدین کو اللہ اس کا مکمل احصال ثواب پہنچائے، سب کی ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچائے۔ حضرت پیران پیر مرشدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح مبارک کو خصوص اس کا ثواب پہنچائے، ہمارے تمام مشائخ اولیاء کو اس کا اللہ ثواب پہنچائے۔ اس محفل کا جتنا ثواب ہے ہمارے آقا اور مولا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک اور آپ کے وسیلے سے ان تمام تر ارواحوں کو جنہیں ہمارے مشائخ اولیاء عرصہ دراز سے احصال ثواب کرتے چلے آ رہے ہیں، ان سب کی ارواحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچائے۔